ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ سعودی عربیہ تھا، بہت مفید رہا، بہت ساری جو ڈیولپمنٹس تھی وہاں ہو پائیں. آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے سعودی ولی عہد ہز ایکسیلنسی شہزادہ محمد بن سلمان صاحب سے، اور یقیناً یہ جو ٹائمنگ ہے اس ملاقات کی یہ بھی بہت اہم ہے. او آئی سی اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس کے بعد جاری جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس پہ بہت سے مطالبات سامنے آئے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مرزا اختیار بیگ صاحب، بزنس مین ہے، ڈپلومیٹ ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے منور مرزا صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. منور صاحب ویلکم ٹو دی شو. اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی آر بلوچ صاحب، سابق سفیر ہیں، انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں. میں شو کا باقاعدہ طور پر اگر آغاز کروں مرزا صاحب، تو او آئی سی کا اجلاس یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس پلیٹ فارم پر تھیں کہ یہاں سے کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے، کس طرح کے مطالبات سامنے آتے ہیں، اور بڑی سین وائس یہ کہیں گے یونائٹڈ ایک آواز سامنے آتی ہے، اور جو مطالبات کیے جائیں وہ بہت جائز اور بڑے بڑے کرسٹل کلیئر مطالبات ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ دو لحاظ سے بڑا اہم اجلاس تھا. ایک تو اس میں 11 سال کے بعد ایران کے جو صدر ہیں وہ ریاض آئے اور ان کی وہاں پہ پرنس سلمان سے ملاقات ہوئی. اسی طرح شام اور قطر کے بھی جو سربراہان مملکت ہیں وہ سفارتی تعلقات ٹوٹ گئے تھے تو وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد آئے. لیکن بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس موقع پہ سب نے ایک ہی موقف اپنایا. پہلا موقف تو یہ تھا کہ سب نے کنڈیم کیا اس ایگریشن کو، اس ظلم کو، اس بربریت کو، اور سیز فائر کی بات کی، اور بات کی کہ وہاں پہ جو امدادی اشیاء جو ہیں جلد سے جلد پہنچیں. دوسری چیز جو اس کا حصہ ریزولوشن کا تھا وہ تھا جو ایکشن لینے تھے آپ نے اس کو ریزالو کرنا تھا کہ کیا تجاویز آپ ایکشن کر رہے ہیں. آئل سپلائز بند کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ سفارت تعلقات میں سفیروں کو واپس بلایا جائے اسرائیل سے، اور کمرشل جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو ٹریڈ ہے اس کو بائک آؤٹ کیا جائے. تو یہ بڑے ٹف میجرز تھے. اس میں جو ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ کچھ ممالک نے اس میں اتنا کھل کے ساتھ نہیں دیا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ کوئی 10-12 عرب ممالک نے اسرائیل کو مانا بھی ہے. اب ان کے لیے اسرائیل کے اوپر وہ ٹف شرائط میں سپورٹ کرنا یا ڈیمانڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس پہ ٹف ایک موقف اختیار کرنا ہوگا. پوری دنیا کی نظریں مسلمانوں پہ لگی ہوئی ہیں، اور تمام سربراہان مملکت وہاں جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان اسرائیل کی جو ایگریشنز ہیں، جو فلسطینی بچے ہیں، جو ہزاروں اموات ہو چکی ہیں، جو اسپتالوں میں شیلنگ اور بامبنگ ہو رہی ہے، ان چیزوں پہ جس پہ پوری دنیا ہے. آخری بات کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو موقف اٹھایا تھا تو انہوں نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ آئی سی جی کا اجلاس ہو اور اس کو وہاں پہ لے کے جائے، انٹرنیشنل کونسل فار جسٹس پہ، اور یہ اس میں اس کیس کو لے کے جایا جائے. اور یہی چیز اردوغان صاحب نے جو ترکی کے صدر تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی اس کو اسی انداز میں انڈورس کرتے ہوئے کہی. تو باتیں بہت ہوئی ہیں، ریزولوشنز بھی کچھ آئے ہیں، چیزیں بھی سجسٹ ہوئی ہیں. اب اس پہ عمل درآمد کیسے اور کتنا مؤثر طریقے سے ہوتا ہے، ہمارا سب یہ دیکھنا ہے. صحیح. منور صاحب، اگر ہم بات کریں او آئی سی کی اور عرب لیگ کے جتنے بھی ممالک شامل تھے اس میٹنگ میں، جو اعلامیہ سامنے آتا ہے مشترکہ طور پر یقیناً بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، اور خاص طور پر جو مسلم ورلڈ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت یونینیمسلی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا اور پھر اس طرح کی اعلامیہ جاری کرنا یقیناً بہت پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز جنگ بندی یا ٹورڈز اس طرح کی ایفرٹس کی جس میں معصوم جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا پھر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، وہ انصاف کا تقاضا لیے بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر مسلم دنیا کی طرف بہت سی نظریں ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کچھ درد کم ہو سکتے ہیں؟ ایک بات تو مجھے یاد آ رہی ہے کہ او آئی سی قائم ہی اس وقت ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ 1969 میں قائم کیا گیا تھا، اس وقت مسجد اقصیٰ میں
किसी ने आग लगा दी जी जी वही इसका बैकग्राउंड था। और आज फिर बार बार जो इसका चार्टर है OIC का, उसके अंदर और चीज़ें तो वो हैं जनरल जी, लेकिन स्पेसिफिकली किसी एक मसले का अगर जिक्र है जी तो वो पैलेस्टाइन है कि इनके राइट्स को, इनके स्टेट को रिस्टोर कराना जो है वो इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ दिस OIC। ठीक है, एक बात ये। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं, OIC कोई मामूली वो नहीं है। मुसलमानों को अक्सर आपने देखा होगा तनकीद करवा कहते हैं जी इन्होंने कुछ नहीं किया, या बैठे बातचीत की, होता है ना, कहते हैं, और कहते तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए था। OIC 57 कंट्रीज पर मुश्तमिल है। इट स्ट्रेचेस राइट फ्रॉम मोरक्को एंड इट गोज टू इंडोनेशिया, यानी पैसिफिक तक जाता है जी। तो और ये 4 ओशंस को कवर करता है, यानी एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ। तो इसकी एक अहमियत तो ये बहुत ज़बरदस्त है, तो इसका अपना एक वेट है। राइट। सेकेंडली, जो इस वक्त पर्टिकुलर सिचुएशन है इसके अंदर जो आपने तफसीर बयान कर दी मज़म्मत, और जो बात मैं समझता हूँ और मैं तो भी ये कह रहा हूँ, और जितने सीनियर वॉइसेस हैं वो कह रही हैं, और बड़ी सैनिटी के साथ उन्होंने जो बेस्ट उनका मुतालबा है ना, जो फर्स्ट है, देखिए OIC भी कोई इम्प्लीमेंटरी बॉडी नहीं है, ना ही वो कोई सिक्योरिटी की बॉडी है जी। वो एक ताउन की है, नाम इसी से आप अंदाजा कर लेना। तो मतलब है कि लोगों के जहन में भी प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों के जहन में भी एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो बॉडी इसको इंप्लीमेंट करा सकती है सीजफायर को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, नॉट इवन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली तो पास कर चुकी है 4 टाइम्स, उन्होंने ट्राई किया। कल भी ब्राज़ील और रशिया मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कि इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली वो नहीं स्टैंड कर। तो जो OIC ने जो बड़ा काम किया है वो ये किया है कि इट हैज़ अगेन given a voice to the entire Muslim world, which is more than 150 है ना, तो 1.5 अरब से भी ज़्यादा हैं। उनकी वॉइस यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाई है कि देखें आप ये सीज़फायर करा दें, बेगुनाह मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। एक सही। सेकेंडली ये कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देता आपको। गज़ा को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही है, इसको बार बार रिट्रेट किया दुनिया ने। इससे पहले भी लोग कहते थे गज़ा में जो 20 लाख एक्चुअली दे आर लिविंग इन एन ओपन प्रिजन, कहते हैं इसे, खुली जेल जी। वो पहले भी इसी में रह रहे थे, इट इज सराउंडेड बाय इसराइल। तो जो इसमें मैं आपको, आपने जो खास तौर पे मैं समझता हूँ ये इस बात पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज टेक, आज जब से पाकिस्तान बना है, आप कायदे आज़म से लेकर आज तक देख लीजिए, कोई हुकूमत भी आई हो, तो पाकिस्तान में कोई भी रहा हो, पाकिस्तानियों ने कभी फ़लस्तीन के मौक़िफ़ के मामले में कभी बज नहीं। हमारे ऊपर कितनी कितनी सख्तियां आई जी, मुश्किलात आई, हमने उनका साथ दिया, लेकिन हम डटे रहे, इसको पे किया है जी। बिल्कुल। आज भी मतलब ये कि आप अगर स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं तो इसकी कीमत आपको अदा करना पड़ती है। तो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वहाँ जाता है, यहाँ के लोग जब खड़े होते हैं, तो एक्चुअली वो जो कहते हैं ना, बात करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली वी आर स्टिल नॉट ओनली डूइंग, वी आर अमली तौर पे हम पे करते हैं इसकी प्राइस। बिल्कुल ठीक, हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है जी, तो बहुत सोच, और पाकिस्तान को छोटा मोटा मुल्क नहीं है जी, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियर पावर है, बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे भी मशरिक वस्ता में भी हमारी वॉइस है, वेस्ट एशिया में भी हमारी वॉइस है, बाकी जगहों पे भी हमारी वॉइस है जी। तो वो हर आदमी कंसिडर करता है। राइट राइट, मुनव्वर साहब, पॉइंट वेल टेकन, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं मिर्ज़ा साहब अगर आपकी तरफ बढ़ूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, कहीं दुनिया में कोई छोटा सा हादसा भी हो जाए, 2 लोग चले जाएं, 3 लोग चले जाएं, पाकिस्तान हमेशा उस पर अफसोस का इजहार करता रहा। हम किस तरह की कोई भी कैफियत आ जाती है दुनिया में, तो हमारी तरफ से तो हमेशा इजहार अफसोस होता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो आवाज़ें वहाँ उठ जाती हैं, किसी एक शख्स के साथ कोई ज़्यादती हुई, कहीं 2 शख्स के साथ ज़्यादती हुई, शख्सियात के साथ, तो फ़ौरन जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। यहाँ इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाज खोल रखा है कि जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है मुसलसल इतने सालों से, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो या फिर कश्मीर का मसला हो, क्यों खामोश है दुनिया? ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं, ये किस लिए हैं? देखिए, आपने खुद ही आखिर में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करा जो मैं शुरू करने जा रहा था कि डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए हुए हैं जी। आप ये देखिए कि बरतानिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट पे आए थे जी। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की इस फैसले को
جو امریکہ کو سپورٹ کرتے ہوئے اس نے فلسطین کے خلاف دیا ہے، کنڈیم کرا کہ ہم نہیں مانتے، اور 5 لاکھ آدمیوں کا سڑکوں پہ آنا، میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا میسیج ہے اقوام متحدہ کے لیے بھی اور اقوام عالم کے لیے بھی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا نیو یارک میں لاکھ سے زیادہ لوگ آئے تھے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں پروجیکٹ نہیں ہو رہی اس طرح سے، جو ان کا اثر و رسوخ ہے، جو ان کا وزن ہے۔ تو لیکن بات بڑے واضح ہو گئی ہے کہ جن ممالک سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، ایکس وائی زیڈ ریزن جو بھی ہو، اس ممالک کے باشندے جو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کرا ہوا ہے، وہ ان کے سربراہان کے فیصلے کو کنڈیم کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ 2 مثالیں جو میں نے دی ہیں آپ کو، برطانیہ کی اور امریکہ کی، وہ ویسٹ ہے۔ ہم اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے، موروکو میں کیا ہوا ہے اور پاکستان میں کیا ہوا ہے، یہ ان کی اپنے ویسٹ میں لوگوں کو ریئلائز ہوا ہے کہ یہ ظلم اور بربریت حد سے بڑھ گئی ہے، جونوسائیڈ سے ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میں آپ دونوں کی طرف بالکل دوبارہ آؤں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول بلوچ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ غلام صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال غلام صاحب کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم رابطہ نہیں کر پا رہے۔ میں منور صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح مرزا اختیار صاحب نے کہا کہ ڈیول سٹینڈرڈز، اگر ہم ویسٹ کی بات کریں، یقیناً دوگلی پالیسی دکھائی دیتی ہے کہیں نہ کہیں سٹانس میں۔ اگر اپنے ملک کے اندر کچھ ہو جاتا ہے یا ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً آواز اٹھا دی جاتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن بھی بڑی آواز بن کے سامنے آتی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ یوکرین پر جب اٹیک ہوا، دنیا بھر کے ممالک نے جو ہے وہ سٹانس لیا، کھڑے ہوئے۔ یہاں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس پر ایک تو خاموشی رہتی ہے، دوسرا جب بھی جنگ بندی کی بات آتی ہے اسرائیل اسے ہمیشہ مسترد کر دیتا ہے اور بڑی ہٹ درمی کے ساتھ مسترد کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دوسرا، کس طرح پریشر گروپس بنائے جائیں کہ اسرائیل بالآخر ہتھیار ڈالے اور اس چیز سے پیچھے ہٹے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں، آپ نے جو ہیومن رائٹس کی بات کی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اختیار بیگ صاحب نے بھی بڑے وضاحت سے بتا دی کہ ان کے اپنے کنٹریز میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو اور بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک بالکل کلیئر کٹ قرارداد موجود ہے فلسطین اسٹیٹ کے اوپر اور 2 ریاستی حل کے اوپر، جسے پاکستان بھی سپورٹ کرتا ہے، سب سپورٹ کرتے ہیں نا، 2 ریاستی حل ہی آپ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسرائیل کیا کر رہا ہے، اس کی مذمت تو ہر فورم پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ آخرکار یہ کیوں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے، جو بات ہے وہ ٹرانسلیٹ، یہ بات لوگوں کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے اور ہمیں بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ پاکستان، میں نے پھر آپ کو ایک دفعہ کہا کہ پاکستان کے اوپر تو آپ حرف نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان جس طرح اسٹیٹ فاسٹلی پیلسٹائن کا ساتھ، یاسر عرفات صاحب تھے، آپ کو یاد ہے، وہ ہمارے ہیرو تھے۔ یہ جب سے آئے ہیں، جب سے انہوں نے کیا ہے، 2014 کو لے لیں، جب بھی لے لیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے۔ اب پوائنٹ یہ کہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوتا، ٹرانسلیٹ کیوں نہیں، میں آپ کو ذرا سا ایک فگر دے دوں جس سے آپ کو انداز ہو جائے۔ یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو آج تک کتنے استعمال ہوئے؟ 153 ٹائمز رشیا نے کیے ہیں، 87 ٹائمز امریکہ نے کیے ہیں۔ یعنی ہر جو بگ پلیئر ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ اپنی جو مفادات ہیں ان کی خاطر، وہ چاہے آپ ہیومن رائٹس کی باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں، ویسے تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اٹ از امبوڈیڈ ان دا چارٹر آف یونائٹڈ نیشن، ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامک کانفرنس بھی یونائٹڈ نے وہ اس کو امبوڈی کرتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو، آپ کو پتہ ہے نا۔ ہم لوگ بھی اکیلے تو دنیا میں آپ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اکیلے کہیں چلے جا رہے ہیں، مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو جانا تو آپ کو اسی راستے سے پڑتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نا، اور اسی نے جو بات کہی ہے، جو زور دیا وہ کیا کہا ہے، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کو کہا ہے کہ آپ امیڈیٹ سیز فائر کریں، لیکن وہ ہو کیوں نہیں پاتا ٹرانسلیٹ؟ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، کسی مسلمان ملک کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہاں کسی کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے۔ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور سب اپنے اپنے مفادات کے تحت، میں نے آپ کو ایک فگر دے دیا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ منور صاحب، میں بالکل آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا، حاضر ہوں گا۔ میں ذرا فون لائن کی طرف جاؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول بلوچ صاحب، رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ان سے، سابق سفیر ہیں۔ سر کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔
چونکہ ہم OIC ظاہر سی بات ہے ڈسکس کر رہے ہیں، جو اعلامیہ جاری ہوا عرب لیگ کی مشترکہ جو کانفرنس تھی، اور یقیناً پوری دنیا کی نظریں OIC کے اس اعلامیے پہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت کلیئر اور بڑے اسٹیٹ فاسٹ جو مطالبات تھے وہ سامنے آئے ہیں. ایک تو جی اسرائیل کی تیل کی جو روک تھام ہے، جو سپلائی ہے، اسے فوراً بند کر دیا جائے. کس طرح دیکھتے ہیں اس مطالبے کو؟ کیونکہ جو آئسولیشن کا شکار جس طرح فلسطین کو اتنے عرصے سے رکھا جا رہا ہے، نہ وہاں گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اب اس مطالبے کو ان دا ویک آف دوز ایکٹیویٹیز کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس خاص مطالبے سے پہلے تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا جی وقت کے لحاظ سے کہ OIC کا فورم کو تھوڑا میں ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ سب سے بڑا فورم ہے دنیا کا یونائٹڈ نیشنز کے بعد. جی یہ 57 مسلمان ملکوں پہ مشتمل ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جو آبادی ہے اس کے 1/4 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. 2 بلین مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بہت بڑی آواز ہے. بالکل. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلوں اور اپنے سامعین کو کہ OIC کا ٹوٹل جو GDP ہے دنیا میں $28 billion ہے. That again comes to about 1/4 of the global GDP. جی اندازہ کیجئے طاقت کا. اور جیوگرافیکلی ہم افریقہ میں مسلمان ہیں، ایشیا میں ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں، اور مڈل ایسٹ میں ہے. تو ایک سمجھ لیجئے کہ پورے گلوب میں ہر جگہ مسلمانوں کی حیثیت ہے. لیکن کیا وجوہات ہے کہ ہماری یہ تمام طاقت جو ہے وہ سیاسی طاقت میں تبدیل کیوں نہیں ہوتی، ڈپلومیٹک طاقت میں تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں ایک چھوٹا سا ملک جو کہ اگر کمپیئر کیا جائے مسلمانوں کی حیثیت کے حساب سے تو کوئی 0.02% آف اٹس کی پاپولیشن بنتی ہے. 1.2 ملین جو اسرائیلیز ہیں، ان کی اکانومی چلو مان لیتے ہیں کہ $1 ٹریلین ہوگی یا کچھ بھی ہوگی. نتھنگ. ایک مطلب ہے کہ ایک ذرہ ہے جو سمندر سے ٹکرا رہا ہے، ایک پہاڑ سے ٹکرا رہا ہے. اس پہاڑ میں کیا کمزوری ہے، اب اس چیز کو دیکھنا ہے. اور وہ کمزوری بیرونی بھی ہے اور اندرونی بھی ہے. اندرونی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے لوگ، مسلمان لوگ جو ہیں وہ اس کی آواز ہماری حکومتیں نہیں بنتی. یہ ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے جو مسلمان ملک ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی آواز بنے، اپنے لوگوں کی ضمیر کی آواز بنے. سر لیکن اب سر جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ہم اب اس اعلامیہ کو ڈسکس کریں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں وہی آواز جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی آواز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ سڑکوں پر دیکھیں، پاکستان میں بات کروں گا کیونکہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں، اور میرا خیال کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پروٹیسٹ نہیں کیے جا رہے، کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جو پروٹیسٹ نہیں کر رہی، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے ہیومینیٹیرین یا NGO جو پروٹیسٹ نہیں کرتی دکھائی دیتی. بلکہ اب تو میرے خیال سے سارے جو اختلافات آپسی تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے. یونائٹڈلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلسطین کو آزادی ملنی چاہیے، یہ ایجنڈا آگے لے کے جانا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ جو اب پلیٹ فارم OIC کی پلیٹ فارم سے آواز آئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی وہی آواز ہے کہ جو ہمارے دل کی آواز ہے؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میرا خیال ہے OIC کی اگر آپ ڈیکلیریشن کو پڑھیں اور دیکھیں، بہت مضبوط آواز سے بڑی ہی ایک کلیئر کٹ میسج اسرائیل کو اور اسرائیل کے بیکرز کو بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں جو ہوسٹ تھے سعودی عرب، جو کہ ایک مورل لیڈرشپ مسلمانوں کی، ایک آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی حیثیت رکھتا ہے یہ ملک، اس کے جو ان کے کراؤن پرنس یا پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو وہ ابھی آج کلیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو، کہ اٹ از ناٹ دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس. یہ ایک جینوسائڈ ہے، یہ ایک نسل کشی ہے فلسطینیوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے پرائم منسٹر، اپنے جو انٹرنل پرائم منسٹر صاحب ہیں کاکڑ صاحب، ان کا بھی بہت مضبوط جو ہے وہ بیان گیا ہے، جس میں ہم نے بڑے 3-4 واضح باتیں کر دی ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک انکنڈیشنل فوراً جو ہے وہ سیز فائر ہو، اور جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ جانی چاہیے. اور سب سے اہم جو نقطہ OIC نے اٹھایا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی
ہم غزہ کو کسی بھی فیوچر سیٹلمنٹ میں ویسٹ بینک کے ساتھ سیپریٹ کر کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اب جو اسرائیل کی اور اس کے بیکرز کی اسٹریٹجی ہے کہ غزہ پہ قبضہ کر لیا جائے، حماس کو ڈسلوج یا ڈسٹرائے کر دیا جائے، اور پھر اس کو ایک مسلسل سیٹلمنٹ کے طور پر کیا جائے اور ان لوگوں کو ریگستان میں دھکیل دیا جائے یا ایجپٹ میں دھکیل دیا جائے۔ غلام صاحب بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معزز مہمان موجود ہیں۔ میں اختیار بیگ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ سر، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ کلیئرلی جو سچویشن ہے اس وقت آن گراؤنڈ، اس کے اینٹی کھڑی دکھائی دیتی ہے جو مسلم ورلڈ ہے، اور بالکل ایک کلیئر سٹانس لیا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کو اس وقت خاص طور پہ یہ باور کرانا ہے کہ اب دس از اٹ، بہت ہو گیا، جتنے مظالم تھے، جتنی بربریت تھی، اتنے سالوں سے یہ بربریت چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو پریشر گروپ ہے یہ اپنی آواز اتنی ہائی اور اتنی سین کر چکا ہے کہ یہ خاص طور پر جو جنگ اسرائیل نے وہاں پھیلائی ہے اس کے اپنے گھر تک بھی پھیلے گی؟ جی بالکل، دیکھیں اسپل اوور ایفیکٹس تو بڑے کامن ہوتے ہیں، اور وہ جب ایک جگہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو جن جگہ انفیکٹڈ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی اس کا اثر جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں دو بات کرنا چاہوں گا۔ اردوغان صاحب نے، جو ترکی کے صدر ہیں، اس نے بولا انٹرنیشنل پیس کانفرنس منعقد کی جائے، اور وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس صرف اسلامی ممالک کی نہیں ہوتی، اس میں تمام دنیا کے وہ ممالک جو بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ کہتے ہیں، بالکل صحیح، جو دل رکھتے ہیں اور ان کے بچے کی طرح وہ بچے ہیں جو مارے جا رہے ہیں فلسطین میں، تو ایسے تمام ممالک کی یہ کانفرنس ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں فورم ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہم نے مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے کیا 57 ممالک نے، اور اس میں they was taking granted کہ ہم نے کنڈیم تو کرنا ہی ہے، ہم نے پابندیوں کی بات تو کرنی ہے، لیکن انٹرنیشنل پیس کانفرنس میں جب پوری دنیا ان 57 ممالک کے ساتھ آ کے ملتی ہے اور وہاں کو ریزالو ہوتا ہے، وہ ایک پریشر بلڈنگ فیکٹر ہوگا جو اسرائیل کے اوپر ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا برطانیہ سے اور امریکہ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ حق کی آواز بننے والے علمبردار ہیں، لیکن وہ اپنے ملک میں دیکھیں کہ ان کے عوام کی کیا سوچ ہے، ان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، ان کے عوام اگر ان کے فیصلوں کی منافی کر رہے ہیں، ان کے عوام اگر ان کے فیصلوں کی کنڈیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ آپ کا جو برطانیہ میں 5 لاکھ لوگ باہر آ کے بیان دیا ہے، اور امریکہ نے اس چیز کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ایک بہت اچھی ہے۔ ہمیں ہر ممالک سے آواز وہاں کی اٹھا کے فلسطینیوں کی حمایت میں بات جو ہے وہ وہاں پہ بھجوانی ہوگی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ منور مرزا صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر بات کی جائے آن گراؤنڈ سچویشن کی جو کہ غزہ میں اس وقت ہے، وہاں گیس، بجلی، پانی بالکل جو ہے ختم کر دی گئی، وہاں سے بالکل رابطے بھی کاٹ دیے گئے، کوئی کمیونیکیشن کا نظام نہیں ہے، وہاں امداد جو ہے اسے بھی روکا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آتا ہے، اور بڑا کلیئر مطالبہ ہے، بہت سین مطالبہ ہے کہ فوراً یہاں جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کی رسائی کو ممکن بنانے میں مدد کرنی ہوگی، تاکہ جو معصوم بچے ہیں یا جو معصوم عورتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جنگوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اسرائیل ان اصولوں سے بھی نیچے گر چکا ہے، انسانی جو رویے ہیں ان کو بھی اس طرح کچلا جا رہا ہے وہاں پر کہ جس کا کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ کیا کہیں گے یہ جو رسائی ہے وہاں تک ایڈ کی، اسے کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طرح اسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے بہت صحیح بات کہی ہے، اور آپ دیکھیں یہ بات تو ہر ایک ہی کہہ رہا ہے، ایون جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل، یعنی امریکہ ہی ہے نا سب سے زیادہ، وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں اندر بالکل۔ اس نے کیا ایک لفظ استعمال کیا ہے ان کا، ہیومینیٹیرین پاز 4 آورز کا ہونا چاہیے، جس کے اندر 150 ٹرکس جو ہیں ان کو انٹر ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ اور آج انہوں نے وہ دیا ہے بھی وقفہ، جس کے اندر وہ 20 کہہ رہے ہیں کہ 20 بیبیز ہیں جو کہ الشفا ہاسپٹل کے اندر تھیں، ان کو آؤٹ کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو مطلب یہ اس بات پہ تو کوئی دو وہ نہیں ہے۔ اچھا، جیسے ابھی انہوں نے بتایا تھا، میں آپ کو بتا دوں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی آلریڈی قرارداد
پاس جی، کر چکی ہے بالکل۔ جو مگر بٹ اٹس ناٹ بائنڈنگ. Security تو اس Council قسم کا- کی جی، کوئی بھی جی۔ سیکورٹی کونسل نہیں کر سکی. مگر میں جو بار بار آتا ہوں نا, آپ نے دیکھا نا اسلامک کانفرنس میں جو پیوٹل پوائنٹ ہے جی وہ یہ نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں 6 پوائنٹس ہیں جی جو کہ کمانڈ کرتے ہیں آپ کے ہیومینیٹیرین ایڈ کو بھی لانے کے لیے, یا ایون میڈیکل ایڈ کو اگر جو کہ 1 بائی مصر اسے کمانڈ کرتا ہے جی. اور 5 جو ہیں وہ اسرائیل کو کمانڈ کرتے ہیں. اچھا اب نتیجہ یہ کہ وہ 5 انہوں نے بند کر دیے ہیں, جی ان کے مطابق تو دے آر ان اسٹیٹ آف وار, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے بند کر دیا ہے. اب وہ 5 پوائنٹس میں سے کم آدھے کھلنے چاہیے تاکہ جو وہ ہے ہیومینیٹیرین ایڈ وہ جا سکے. نہیں تو آپ یا میں یا کوئی بھی بول تو سکتا ہے جی. کہ ایڈ دی جائے, لیکن ایکچولی ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ یہ نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے پہلا پیوٹل پوائنٹ وہی رہتا ہے. اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور سارے لوگ وہ آپ دیکھیں چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے, رشیا بھی یہی کہہ رہا ہے, ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو وائسز جو جی. ریلیز بھی آپ نکالے اس میں کہہ کیا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر کرائیے. رائٹ پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس وقت ہے امیڈیٹ سیز فائر جنگ بندی کی طرف جانا ہوگا. اور بالکل، وہ سوائے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہونا جی. چاہیے کہ سوائے سیکورٹی کونسل کے علاوہ یہ بیانات سے کچھ نہیں ہوگا. رائٹ دی 5 پرماننٹ ممبرز آپ کو ان پہ پریویل کرنا پڑے گا رائٹ ڈپلومیٹکلی. آپ